باب وقت الأحرام. یہ جو عنوان قائم کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب حجۃ الوداع میں آپ تشریف لے جا رہے تھے تو احرام آپ نے کس وقت میں باندھا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں صرف ایک حج کیا ہے سن 10 ہجری میں. جب آپ کا ارادہ حج کرنے کا ہوا تو جزیرۃ العرب میں اعلان کر دیا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حج کرنے کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں. لہذا سب لوگوں کو چاہیے کہ وہ مدینۃ المنورہ پہنچ جائیں یا مکہ المکرمہ پہنچ جائیں. اس اعلان کا کرنا تھا کہ تقریباً 1 لاکھ سے بھی زیادہ صحابہ کرام جمع ہو گئے. جن کے وطن مدینۃ المنورہ سے قریب تھے وہ مدینۃ المنورہ پہنچ گئے. جن کے وطن مکہ المکرمہ سے قریب تھے وہ براہ راست مکہ المکرمہ پہنچ گئے. اور مدینے میں جو تعداد پہنچی ہے وہ تعداد زیادہ ہے. اس کی وجہ یہ رہی کہ لوگوں کے ذہن میں یہ بات آ گئی تھی کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینۃ المنورہ سے حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو ہم شروع سے ہی آپ کے اعمال کو، افعال کو، اقوال کو دیکھتے رہیں گے، سنتے رہیں گے، معلومات حاصل کرتے رہیں گے، مسائل کو سیکھتے رہیں گے. اس لیے اچھی خاصی تعداد مدینۃ المنورہ سے آپ کے ساتھ ہے. مدینۃ المنورہ سے یہ حضرات نکلے ہیں 25 ذی قعدہ کو، یہ بات متعین ہے. اور ذوالحلیفہ پہنچے ہیں. ذوالحلیفہ پہنچنے کے بعد وہاں پر قیام کیا ہے اور وہاں پر کئی ساری نمازیں پڑھی ہیں. عصر کی نماز پڑھی، ظہر کی نماز پڑھ کر مدینۃ المنورہ سے نکلے ہیں. عصر کی نماز ذوالحلیفہ میں پڑھی ہے جو مدینے سے آنے والوں کے لیے میقات ہے. یعنی جو آدمی مدینۃ المنورہ سے مکہ المکرمہ کی طرف آئے گا تو اسے ذوالحلیفہ پر ہر صورت میں احرام باندھنا پڑے گا. آپ نے وہاں عصر کی پڑھی، مغرب پڑھی، عشاء پڑھی، فجر پڑھی، اگلے دن یہاں سے روانگی ہوئی ہے. اب سمجھنے کی بات یہ ہے اور جو عنوان مصنف نے قائم کیا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے احرام کس وقت باندھا. اس سلسلے میں ایک بہت بڑے تابعی حضرت سعید بن جبیر، یاد رکھیے حضرت سعید بن جبیر وہ شخص ہے کہ حجاج نے انہیں شہید کیا. اور جب حجاج مر گیا تو کسی نے خواب میں دیکھا کہ کیا ہوا، تو حجاج نے کہا کہ ہر ایک قتل کے بدلے میں مجھے قتل کیا گیا، مگر سعید بن جبیر کے قتل کے بدلے میں 70 بار قتل کیا گیا. یہ ایک بڑی اہم بحث ہے. حضرت سعید بن جبیر کبار تابعین میں سے ہے، اگرچہ حجاج نے صحابہ میں سے بھی بہت سے حضرات کو شہید کیا ہے. یہ ایک تاریخی چیز ہے. بہت بڑے شخص ہے حضرت سعید بن جبیر، کبار تابعین میں سے ہے اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے خاص شاگرد ہے، بالکل اخص الخاص. انہوں نے ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن عباس سے معلوم کیا کہ حضرت یہ بتائیے کہ اللہ کے رسول نے تو زندگی میں ایک ہی بار حج کیا ہے، اس کے بعد آپ دنیا سے تشریف لے گئے. صحابہ کرام میں آپ کے احرام کے متعلق اتنا اختلاف کیوں ہے؟ کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی یوں کہتا ہے کہ ذوالحلیفہ سے احرام باندھا مسجد کے اندر سے ہی، کوئی کہہ رہا ہے جب اونٹنی پر بیٹھنے لگے جب احرام باندھا، کوئی یہ کہہ رہا ہے جب بیدا پہاڑی پر آپ کی سواری آپ کو لے کر چڑھنے لگی تب احرام باندھا ہے. یہ اختلاف ہے کیوں؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ بہت شاندار جواب دیا، بہت شاندار جواب دیا. پہلے تو وہ ساری باتیں بتائی، وہی ساری باتیں یہاں روایت میں نقل کی ہے سعید بن جبیر کی، جو انہوں نے عبداللہ ابن عباس سے معلوم کیا. تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے بہت شاندار بات ارشاد فرمائی اور یہ فرمایا کہ اصل بات یہ ہے کہ جب اعلان کر دیا گیا کہ اللہ کے رسول حج کرنے کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں تو صحابہ کچھ مدینے میں پہنچ گئے، کچھ مکے میں پہنچ گئے. کچھ حضرات وہ تھے جو نہ مدینے میں پہنچ سکے نہ مکے میں پہنچ سکے بلکہ راستوں میں ملتے رہے.
جیسے آپ مدینے سے روانہ ہوئے ذوالحلیفہ تک پہنچے تو 8-10 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، جن کے گھر اور وطن وہاں تھے وہ وہیں ملتے رہے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول ذوالحلیفہ پہنچے، وہاں پر آپ نے کئی ساری نمازیں پڑھی۔ اگلے دن آپ نے جب احرام کا ارادہ کیا تو آپ نے اپنے مصلی یعنی نماز پڑھنے کی جگہ میں ہی احرام کی نیت کر لی، احرام باندھ لیا اور تلبیہ پڑھ لیا۔ عبداللہ ابن عباس نے یہ بات کہی، مگر چونکہ بھیڑ بہت زیادہ ہے، جب آپ تلبیہ پڑھنے کے بعد احرام کی نیت کرنے کے بعد باہر تشریف لائے مسجد سے اور سواری وہاں پر موجود تھی، سواری پر جیسے ہی بیٹھنے لگے آپ نے فرمایا لبیک اللہم لبیک، پھر لبیک پڑھا۔ جو لوگ باہر موجود تھے، اس لیے کہ سارے لوگ تو مسجد میں نہیں آ سکتے تھے، بہت سارے لوگ باہر بھی تھے، انہوں نے سمجھا کہ شاید آپ نے احرام اب باندھا۔ اس کے بعد سب لوگوں نے یہ منظر نہیں دیکھا، سواری چل دی، چلتے رہے۔ راستے میں ایک مقام پڑا، ایک پہاڑی، اس کا نام یہاں روایت میں ہے بیدا پہاڑی پر جب آپ کی اونٹنی آپ کو لے کر چڑھنے لگی تو آپ نے پھر پڑھا لبیک اللہم لبیک۔ تو جو لوگ قریب آ گئے تھے ان لوگوں نے سمجھا کہ شاید احرام اب باندھا۔ حالانکہ مسئلہ یہ ہے کہ جب آدمی احرام باندھ لے اور تلبیہ پڑھ لے اور محرم ہو جائے، آپ نے فقہ میں پڑھ لیا یہ مسئلہ، کتاب الحج میں سب جگہ یہ مسئلہ موجود ہے کہ محرم جب کسی اونچی جگہ چڑھے، جب نیچے کی جگہ اترے، تکبیر پڑھتا رہے، تسبیح پڑھتا رہے، اور سب سے بہترین حج وہ ہے جس میں کثرت سے تلبیہ ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مسجد سے ہی احرام باندھ لیا تھا، جیسا کہ عبداللہ ابن عباس کہہ رہے ہیں، لیکن چونکہ اب آپ محرم ہو چکے ہیں اس لیے بار بار تلبیہ پڑھ رہے ہیں، اس لیے لوگوں نے جس وقت آپ کا تلبیہ سنا، اس لیے کہ اس زمانے میں ایسا تو ہے نہیں کہ بہت شاندار مائک کا انتظام ہو اور اعلان کر دیا گیا ہو کہ بھائی سب لوگ احرام باندھ لیں، نہیں، بھیڑ بہت ہے۔ آپ آج بھی اس زمانے میں بھی آپ کسی بھیڑ کے مجمع میں آپ دیکھیے بہت ساری چیزوں کو نقل کرنے میں لوگ غلط ہو جاتے ہیں، غلط سلط ہو جاتے ہیں۔ اگر کسی سے پوچھا گیا کتنے لوگ ہوں گے جنازے میں، تو ہوں گے کم سے کم 50,000، بعد میں تو تحقیق ہوئی پتا چلا 10,000 تھے۔ یار اتنے آدمی مطلب 10,000 بیٹھ رہے ہو۔ آپ حج کے لیے جائیں اور جا کر دیکھیں، ایسا لگے گا کہ کروڑ آدمی، حالانکہ 15-20 لاکھ سے زیادہ نہیں ہوتے، گزشتہ سال 18 لاکھ تھے، اور دیکھیے اتنے 18، بس یہ نہیں 18 ہے، یہ تو کم سے کم 36 ہوں گے۔ مگر تحقیق یہی، جب بہت سارے لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں تو ایسا لگتا ہے بھیڑ بہت ہے، ادھر پھر رہے پتہ نہیں کتنے ہوں گے۔ تو اس زمانے اب سے 1400-1500 سال پہلے تو حالات بڑے عجیب و غریب سے ہیں، لہذا جن لوگوں نے آپ سے تلبیہ اس وقت سنا جو بالکل مسجد میں آپ سے متصل ہے، صحیح صورتحال تو وہی سمجھ رہے ہیں، لہذا انہوں نے نقل کر دیا روایت کے اندر کہ اللہ کے رسول نے احرام باندھا ہے مسجد سے۔ جب باہر نکلے جو لوگ مسجد سے باہر تھے، جب انہوں نے سنا اچھا تلبیہ پڑھا، انہوں نے وہی نقل کر دیا۔ جن لوگوں نے بیدا پہاڑی کے قریب آپ کا تلبیہ سنا، انہوں نے کہا کہ بیدا پہاڑی پر آپ نے احرام باندھا ہے۔ تو روایات میں تو اختلاف ہونا ہی ہے، روایات میں اختلاف کی وجہ تو یہ ہے۔ یہ ساری باتیں بیان کرنے کے بعد عبداللہ ابن عباس یہ کہہ رہے ہیں کہ میں بقسم یہ بات کہتا ہوں اور بالکل مجھے صحیح طریقے سے پکی بات معلوم ہے کہ اللہ کے رسول نے احرام بالکل شروع میں ہی باندھ لیا تھا۔ یہ بات متعین ہو گئی، یہ تو ہے وقت الاحرام کی بات۔ اس کے بعد ایک عنوان آ رہا ہے، ایک عنوان بیچ میں چھوڑ رہا ہوں، باب الاشتراط فی الحج، وہ الگ ہے۔ 247 پر ایک عنوان اور ہے، باب فی افراد الحج۔ یہ ایک لمبا عنوان ہے، یعنی ایک حج تو وہ ہوتا ہے جسے حج افراد کہتے ہیں، اشتراط چھوڑنے سے نکام چلنے کا۔ ایک تو وہ حج ہے جو حج افراد ہے، ایک حج وہ ہے جس کا نام حج قران ہے، ایک حج ہے حج تمتع۔ حج افراد کا مطلب تو یہ ہے کہ آدمی کا ارادہ صرف حج کرنے کا ہے، عمرہ کرنے کا ارادہ نہیں ہے، اور وہ یہیں سے احرام باندھ کر یوں کہہ رہا ہے اللہم انی ارید الحج فیسرہ لی وتقبلہ منی، یہ اس کی دعا ہے۔ حج تمتع کا مطلب یہ ہے کہ پہلے وہ عمرہ کرے گا، بعد میں حج کرے گا،
مگر حج تمتع کے عمرے اور حج کے درمیان فرق یہ ہے کہ یہاں سے پہنچنے کے بعد پہلے عمرہ کرے گا اور عمرہ کرنے کے بعد میں احرام سے باہر ہو جائے گا، کپڑے پہن کر گھومے پھرے گا، پھر 8 ذی الحجہ کو حج کا احرام باندھے گا۔ 8 ذی الحجہ کو ایک ہی حج کے اندر اس نے عمرہ، ایک ہی سفر کے اندر اس نے عمرہ بھی کیا ہے، حج بھی کیا ہے، مگر فرق یہ ہے کہ دونوں کے درمیان اس نے نفع اٹھا نہیں لیا نفع۔ اس لیے کہ مثال کے طور پر اگر وہ 24، 25، 27 ذی قعدہ کو عمرہ کر کے فارغ ہو گیا تو 8 ذی الحجہ میں تو ابھی 10-12 دن باقی ہے، لہذا وہ نفع اٹھا سکتا ہے۔ نفع اٹھانے کا مطلب یہ ہے اگر بیوی ساتھ میں ہے صحبت کر سکتا ہے اور دیگر تمام کاموں کے کرنے کی اجازت ہے۔ ایک ہے حج قران۔ حج قران کا مطلب یہ ہے کہ اس سفر میں بھی حج اور عمرہ ایک ہی ساتھ کرنا ہے، لیکن عمرے کے ارکان ادا کرنے کے بعد احرام نہیں کھولنا، محرم ہی کی طرح رہنا ہے، چاہے حج میں 10 دن بچے ہوئے ہوں یا 15 دن بچے ہوئے ہوں، اس کے بعد اب وہ حج کے ارکان ادا کرے۔ حج قران سب سے زیادہ بھاری ہے، اس سے آسان حج تمتع ہے، اور حج افراد کے تو کہنے ہی کیا، حج افراد کے تو کہنے ہی کیا، بس حج کرنا ہے، عمرہ کرنا ہی نہیں۔ تو حج کی 3 قسمیں ہیں، یہ ایک مستقل بحث ہے کہ ان میں سے کون سا افضل ہے، وہ بات بعد میں آئے گی۔ پہلے یہ بات سمجھنی چاہیے اچھے طریقے سے، اور میں پورے باب کے بارے میں اور اگلا جو باب آ رہا ہے تمتع اور قران کا، ساری بات ابھی بتا رہا ہوں شروع میں ہی۔ سب سے پہلے یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کون سا حج کیا ہے۔ آپ نے حج افراد کیا ہے، یا آپ نے حج تمتع کیا ہے، یا آپ نے حج قران کیا ہے۔ اس سلسلے میں روایات مختلف ہیں، بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ حج قران کیا ہے، بعض سے پتہ چلتا ہے کہ تمتع کیا ہے، بعض سے پتہ چلتا ہے کہ حج افراد کیا ہے۔ روایات اس سلسلے میں مختلف ہیں، لہذا اس بحث کو اس طرح سمجھنا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں، یعنی زمانہ جاہلیت میں، ذہنوں کے اندر ایک چیز بیٹھی ہوئی تھی پہلے ہی سے، اور وہ چیز یہ بیٹھی ہوئی تھی کہ جو آدمی حج کرنا چاہتا ہے، جو آدمی حج کرنا چاہتا ہے وہ حج کے مہینوں میں عمرہ نہ کرے۔ یہ چیز زمانہ جاہلیت سے مروج تھی، اس کا رواج تھا کہ جس آدمی کو حج کرنا ہے، حج کے مہینوں میں عمرہ کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ یہ پہلے سے بات ذہنوں میں بیٹھی ہوئی تھی۔ اور صحابہ کون ہے؟ صحابہ بھی تو وہی ہیں جو کل کافر تھے اور آج ایمان والے ہو گئے، وہ بھی تو دور جاہلیت سے نکل کر آ رہے تھے، لہذا ذہنوں میں ایک بات بیٹھی ہوئی تھی۔ اب جب سب کے ذہنوں میں ایک بات بیٹھی ہوئی تھی اور نئے پرانے مسلمان آپ کے ساتھ میں موجود ہیں، بڑے کثیر حضرات موجود ہیں آپ کے ساتھ میں، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ذوالحلیفہ سے جو احرام باندھا ہے وہ حج افراد کا احرام باندھا تھا۔ کیوں باندھا تھا؟ یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے۔ اس لیے باندھا تھا کہ لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات تھی کہ اگر کوئی آدمی حج کرنا چاہتا ہے تو حج کے مہینوں میں اسے عمرہ کرنا گناہ ہے۔ اور کون سی تاریخ میں مدینہ پاک سے روانہ ہوئے؟ 25 ذی قعدہ میں۔ اشہر حج چل رہے ہیں کہ نہیں؟ یہ بھی تو حج کا مہینہ ہے۔ اور جب اشہر حج چل رہے ہیں تو آپ نے حج افراد کا احرام اس وجہ سے باندھا ہے کہ اگر حج تمتع حج قران کا احرام باندھ دے تو کیا کرنا پڑتا؟ پہلے جا کر عمرہ، اور عمرہ کرنا تھا بہت بڑا گناہ، جیسا کہ دور جاہلیت سے یہ بات ذہنوں میں بیٹھی ہوئی تھی۔ اس مجبوری کے پیش نظر کون سا احرام باندھا؟ حج افراد کا۔ آگے اتنی بات سمجھ میں؟ اس کے بعد چلتے رہے مکۃ المکرمہ پہنچے ہیں 4 ذی الحجہ میں۔ کون سی تاریخ میں؟ 4 ذی الحجہ میں اللہ کی طرف سے نیا حکم نازل ہو گیا۔ اور یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور بہت سارے صحابہ ایسے تھے کہ جن کے ساتھ اپنی قربانی کے جانور تھے، جیسا کہ ابھی اوپر ناجیہ اسلمی سے متعلق روایت پڑھ چکے ہو۔
اور کچھ حضرات صحابہ ایسے بھی تھے کہ جن کے ساتھ میں ہدی اور قربانی کے جانور نہیں تھے. مکہ المکرمہ پہنچ گئے, نیا حکم نازل ہو گیا, اور نیا حکم یہ نازل ہوا اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے کہ آپ عمرے کی نیت کر لیں. آپ نے جو حج کی نیت کی ہے آپ عمرے کی نیت کر لیں. مطلب یہ ہے کہ دور جاہلیت میں لوگوں کے ذہنوں میں جو بات جمی ہوئی ہے پہلے سے کہ اشہر حج میں عمرہ کرنا گناہ ہے, وہ بات درست نہیں, اسے ختم کرنا مقصود تھا اللہ کی طرف سے. لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو حج کی نیت کر رکھی تھی کہاں سے ذوالحلیفہ سے, آپ نے اس نیت کو بدل دیا اور آپ نے عمرے کی نیت کر لی. اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ جن لوگوں کے پاس میں ہدی نہیں ہے, جو ہدایا لے کر نہیں آئے ہیں, وہ عمرہ کر لے اور حلال ہو جائے, اور پھر 8 ذی الحجہ میں حج کا احرام باندھ لے. یہ آپ نے حکم جاری کیا. اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں بھی عمرہ کروں گا مگر میں احرام سے باہر نہیں آؤں گا, اس لیے کہ میرے پاس ہدی کے جانور ہے. اور مسئلہ یہ ہے کہ جو اپنے ساتھ ہدی کا جانور لے کر جائے وہ احرام سے باہر نہیں ہوگا. اب صحابہ کے لیے تو الگ حکم ہو گیا. کون سے صحابہ کے لیے؟ جن کے پاس ہدی کے جانور نہیں تھے, اور جن کے پاس ہدی کے جانور تھے ان کا معاملہ تو اللہ کے رسول جیسا معاملہ ہو گیا. لہذا صحابہ کو یہ حکم بڑا بھاری معلوم ہوا, کہنے لگے یہ تو غلط ہو گیا, ہم تو یہ چاہتے تھے کہ جو حج اللہ کے رسول کر رہے ہیں ایسا ہی حج ہمارا ہونا چاہیے. اس لیے صحابہ پر یہ حکم بھاری گزرا اور صحابہ سوچ میں پڑ گئے کہ اللہ کے رسول تو عمرہ کریں گے, احرام نہیں کھولیں گے, اور جن لوگوں کے پاس اپنی قربانی کے جانور ہیں وہ بھی عمرہ کریں گے, احرام نہیں کھولیں گے, تو ان کا عمرہ اور حج کس کے مطابق؟ بھائی کون سو رہا اتنی محنت سے بتاؤ یار. وہ بھائی اگر سونا ہی تھا تو وہی کمرے میں ہی نہ رہ سکتا. اتنی سردی میں کسے آئے گی؟ پتہ نہیں کون سی گولی کھوئے گا ہوں, کچھ وہاں کھوئی دی کچھ یہاں کھوئی دی, بس کھوئے رکھی. اور وہ حضرات صحابہ کہ جن کے پاس ہدی کے جانور نہیں تھے انہیں اس چیز کا بڑا احساس ہوا کہ ہمیں عمرہ کرنے کے بعد میں احرام کھولنا پڑے گا. اللہ کے رسول جیسا عمرہ اور اللہ کے رسول جیسا حج ہمیں نصیب نہیں ہوا, یہ تو بڑی بدقسمتی کی بات ہو گئی. تیار نہیں ہو رہے تھے. آپ نے ارشاد فرمایا کہ روایت میں یہ بات کئی جگہ آئی, آپ نے ارشاد فرمایا اگر مجھے پہلے سے یہ بات معلوم ہوتی جو اب معلوم ہوئی, مطلب کیا کہ اگر اللہ کا حکم ذوالحلیفہ پر ہی آ جاتا یا مدینے میں ہی آ جاتا تو میں سب لوگوں کو اس بات کا حکم دیتا یا تو سب ہدی کے جانور لے کر چلو یا میں بھی ہدی کا جانور لے کر نہ آتا. لیکن خدا کا حکم تو اب نازل ہوا, میرے سامنے مجبوری ہے. صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ عمرہ کرنے کے بعد آپ فرما رہے ہیں کہ جن کے پاس ہدی کے جانور نہیں ہیں وہ احرام کھول دے اور 8 ذی الحجہ کو دوبارہ احرام باندھے. اور سنو دھیان سے, صحابہ بھی ہیں, صحابیات بھی ہیں, شوہر بھی ہیں, ان کی بیویاں بھی ساتھ میں ہیں. احرام کھولنے کا مطلب یہی تو ہے نفع اٹھانا, جو اپنی بیوی سے ملنا چاہتا ہے ملے. لہذا روایت میں بالکل صراحتاً ہے, صراحتاً صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ اس حال میں حج کریں گے کہ ہمارے ذکروں سے منیاں ٹپک رہی ہوں گی. یعنی مطلب کیا کہ احرام کھولنے کے بعد پھر ہم اپنی بیویوں سے صحبت کر لیں گے اور ہفتہ 10 دن جو درمیان کے ہیں نفع اٹھاتے رہیں گے. جب 8 ذی الحجہ ہوگی پھر ہم حج کا احرام باندھ لیں گے. تو ہم تو اس حال میں حج کریں گے گویا کہ کل تو صحبت ہی کی تھی, آج محرم بن گئے. اس کی تعبیر کر رہے ہیں صحابہ کہ اللہ کے رسول ہم اس حال میں حج کریں گے کہ ہمارے ذکر سے منی ٹپک رہی ہوگی. آپ نے وہ بات ارشاد فرمائی کہ اگر مجھے پہلے سے یہ بات معلوم ہوتی کہ خدا کا حکم اس طریقے سے آئے گا
تو میں بھی تمہاری رعایت میں اپنے ساتھ ہدی کے جانور لے کر نہ آتا، مگر میں اپنے ساتھ ہدی کے جانور لے کر اس وجہ سے آیا ہوں کہ مجھے یہ بات معلوم نہیں تھی۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عمرہ کر لیا مگر احرام نہیں کھولا۔ سنو دھیان سے اب، حضرت امام شافعی اور حضرت امام مالک یہ دونوں حضرات یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ کے رسول نے حج افراد کیا۔ حضرت امام شافعی اور امام مالک یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ کے رسول نے حج افراد کیا۔ حضرت امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ فرما رہے ہیں کہ اللہ کے رسول نے حج قران کیا، اور امام احمد فرما رہے ہیں کہ حج تمتع کیا۔ ان سے پوچھا کہ مستدل، تو سب نے کہا دیکھو اللہ کے رسول نے جس وقت میں ذوالحلیفہ سے احرام باندھا تھا تو حج افراد کا احرام باندھا ہے۔ اس طریقے سے استدلال کیا ہے۔ تمام روایتوں کا جواب حنفی علماء نے بہت بہترین دیا ہے، مجھے بہت شاندار لگا۔ اتنا بہترین جواب دیا ہے کہ جو 20-30 روایات ہیں نا، ساری روایتیں ایک جگہ گویا کہ جمع ہو گئی، اور یہ بات ایک کتاب میں نہیں، کئی ساری کتابوں کے اندر موجود ہے، کئی ساری کتابوں میں۔ فرمایا کہ جن روایات میں حج افراد کی بات آئی کہ اللہ کے رسول نے حج افراد کیا، اللہ کے رسول نے حج افراد کیا، آپ نے ذوالحلیفہ سے حج افراد کا احرام باندھا ہے، ان تمام روایات میں ابتدائی حالت کا بیان ہے۔ اس کا بیان ہے ابتدائی حالت کا، اور آپ غور کر لو روایات میں، یعنی حضرت عبداللہ ابن عباس والی وہ روایت جس میں یہ بات آئی ہے کہ اللہ کے رسول نے ذوالحلیفہ سے احرام باندھا ہے، صفحہ 247 پر بالکل روایت حضرت عائشہ کی صاف ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افرد الحج۔ لہذا یہ تو ہے ابتدائی حالت کا بیان۔ لہذا جو راوی یہ کہہ رہے ہیں نا، جو راوی یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول نے حج افراد کیا، حج افراد کیا، ان تمام روایتوں کا مطلب یہ ہے کہ ابتدائی حالت کا بیان ہے۔ سمجھ گئے اتنی بات؟ ساری روایتیں جن میں حج افراد کی بات ہے وہ ابتدائی حالت سے متعلق ہے۔ آگے چلو، جن روایات میں قران کی بات آئی ہے، جن روایات میں قران کی بات آئی ہے وہ انتہائی حالت کا بیان ہے۔ کس کا بیان ہے؟ انتہائی حالت کا۔ اس لیے کہ اللہ کے رسول کے لیے حکم آ گیا، آپ نے عمرہ کیا، احرام نہیں کھولا، اس کے بعد حج کا احرام باندھ لیا۔ اور جن روایات میں تمتع کی بات آئی ہے، تمتع کے معنی ہے نفع اٹھانا، ابھی بات بتائی تھی آپ کو، تمتع کے معنی ہے نفع اٹھانا، اور نفع اٹھانے کا مطلب دو طریقے سے ہوتا ہے۔ ایک تو نفع اٹھانا ہے اپنی بیوی سے، یہی نفع اٹھانا۔ نفع اٹھانا اور بھی تو ہوتا ہے، جیسے آپ پڑھ رہے ہو، ہم پڑھا رہے ہیں، آپ بھی نفع اٹھا رہے ہیں، ہم بھی نفع اٹھا رہے ہیں، نفع دونوں کو مل رہا ہے، تو نفع اٹھانا ایک تو وہ ہے۔ اور ایک نفع اٹھانا یہ ہے کہ ایک آدمی ایک سفر کرنے کے لیے گیا ہے اور ایک سفر میں دو کام ہو گئے، دو کاج ہو گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سفر کا ارادہ کیا، آپ نے اس میں عمرہ نہیں کیا، آپ نے اس میں حج نہیں کیا، دو کام کر لیے، نفع تو آپ نے بھی اٹھایا، اور تمتع کے معنی نفع اٹھانے کے ہیں۔ لہذا جن روایات میں تمتع کی بات آئی ہے ان ساری روایات کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے عمرہ بھی کیا، اللہ کے رسول نے حج بھی کیا، آپ نے ایک سفر میں دو کام کیے، نفع اٹھانے والی بات یہاں پائی گئی، نفع اٹھانے والی بات یہاں پائی گئی۔ اور حضرت امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ سب سے افضل وہ تمتع ہے جس میں آدمی اپنے ساتھ ہدی لے کر جائے، جس میں آدمی اپنے ساتھ ہدی لے کر نہ جائے۔ امام احمد یہ فرما رہے ہیں کہ سب سے افضل وہ تمتع ہے کہ جس میں آدمی اپنے ساتھ ہدی لے کر نہ جائے۔ ان سے پوچھا تم نے استدلال کہاں سے کیا؟ انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے رسول کی تمنا سے۔ اللہ کے رسول کی تمنا یہ تھی، جب صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول ہم تو عمرہ کر کے حلال ہو جائیں گے، آپ تو حلال نہیں ہو رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا اگر کچھ پہلے سے مجھے یہ بات معلوم ہوتی کہ اللہ کا نیا حکم نازل ہو جائے گا تو میں بھی اپنے ساتھ ہدی لے کر کیا تمنا کی؟ لانے کی، نہ لانے کی، نہ لانے کی۔
تمنا کو سامنے رکھ کر امام احمد نے یہ مذہب اختیار کیا ہے کہ وہ تمتع افضل ہے جس میں آدمی اپنے ساتھ ہدی لے کر نہ جائے۔ حنفیہ اس بات کے قائل ہے کہ سب سے افضل قران ہے، پھر تمتع ہے اور پھر افراد ہے۔ یہ ساری تمام پرانی کتابوں کے اندر لکھا ہے، مگر آج اس زمانے میں حنفیہ نے یہ فرمایا ہے کہ سب سے افضل تمتع ہے، سب سے افضل تمتع ہے، پھر قران ہے، پھر افراد ہے، اس لیے کہ قران بہت بھاری ہے، اور اگر آدمی ٹور کے بجائے کمیٹی سے چلا گیا نا، جو آج کل درخواست دے رہے ہیں لوگ جا رہے ہیں، تو 16ویں کا دودھ یاد نہ آ گیا مجھے فون کر کے بتا دیو۔ اگر ٹور سے گیا کوئی مسئلہ نہیں، دونوں باتیں الگ الگ ہیں۔ جو لوگ جا رہے ہیں درخواست دے کر سرکاری اعتبار سے جسے کمیٹی کہتے ہیں، وہ لوگ جاتے ہیں بہت پہلے، آپ بھی دیکھتے ہو حج کا احرام بنے گا 8 ذی الحجہ میں، وہ چلا گیا یہاں سے 15 ذی القعدہ میں، جہاں شروع ہو گئے، شروع سے ہی چلنے شروع ہو گئے۔ اب ظاہر بات ہے جو آدمی یہاں سے 15 ذی القعدہ میں پہنچا ہے وہ 16 میں وہاں پہنچ گیا، 16 میں پہنچنے کے بعد میں 8 دن مدینے میں رہا، وہ 22-23 تاریخ میں وہ مکہ المکرمہ پہنچ گیا، ذوالحلیفہ سے احرام باندھ لیا۔ اب 22 تاریخ سے لے کر احرام باندھ لیا، اب جانے کے بعد عمرہ کر لیا، اور احرام کھولنا نہیں۔ کب تک نہیں کھولنا؟ 10 ذی الحجہ تک۔ کتنا لمبا؟ 10 اور 7 17 18 دن۔ ذرا سوت میں رہ کر تو دکھا دے کوئی، پتہ چل جائے گا۔ اتنا بھاری کام ہے، خوشبو نہیں لگا سکتا، بال نہیں ٹوٹ سکتے، صابن کا استعمال نہیں کر سکتا، رگڑ کر میل نہیں اتار سکتا، اتنے بھاری بھاری کام ہے۔ کیسے برداشت کرے گا؟ کس طریقے سے کرے گا؟ 17-18 دن۔ ذرا کوئی کر تو دیکھ لینا، اسے 16 کا دودھ یاد آ گیا، اس سے پتہ چل جائے گا۔ اور تمتع، اور جو آدمی جا رہا ہے ٹور سے جس میں پیسے لگ رہے ہیں ڈبل، اگر اس میں 1.5 لگ رہے تو اس میں لگ رہے 3 لاکھ، تو یہ جو ٹور والے ہیں یہ بالکل اخیر میں لے کر جاتے ہیں، بالکل اخیر میں۔ یعنی بالکل اخیر کا مطلب یہ ہے کہ جیسے 7 تاریخ سے حج کے ارکان شروع ہو جائیں گے، یعنی مینا میں چلے جائیں گے، تو یہ اس سے 3-4 دن پہلے جائیں گے، 3-4 دن پہلے، یعنی 4-3 ذی الحجہ میں چلیں گے۔ اب 4 میں چلے، 5 میں پہنچ گئے، 6 اور 7 2 ہی دن تو بچ گئے، جانے کے بعد عمرہ کر لیا، 2 دن رہنے میں کیا حرج ہے؟ اس لیے اخیر میں جائیں گے۔ اور کمیٹی میں اس طرح کی بات نہیں ہے، اس لیے اس میں کام بھاری ہے، اس میں کام آسان ہے، اس لیے آدمی عافیت یہ ہے کہ حج تمتع کر لے۔ اور اگر آپ جیسا ہٹا کٹا نوجوان مضبوط محتاط آدمی، واہ واہ کیا بات ہے، کرو، بہت اچھی بات ہے، قران تو قران ہے۔ ہمارے ساتھ کئی سو آدمی تھے ٹور میں سے، مجھے ایک آدمی ایسا ملا کہ اس نے حج قران کیا تھا پورے، اس میں 300 آدمی تھے، 300-350 تھے ٹور میں، تو اس میں ایک آدمی تھا جس نے حج قران کیا تھا، بس وہ تھا مضبوط پکا۔ لہذا حج قران سب سے افضل، اس کے بعد حج تمتع، اس کے بعد حج افراد، اور آج اس زمانے میں حج تمتع ہے۔ لہذا روایات میں جو یہ مختلف انداز کی بات آ رہی ہے، ان تمام روایات کو سامنے رکھ کر حنفیہ نے یہ بات کہی ہے کہ حج قران سب سے افضل ہے، اور اس سلسلے میں آگے کئی ساری روایات موجود ہیں، کئی ساری روایات موجود ہیں، پھر جیسا موقع ہو اس کے مطابق کر لینا چاہیے۔ جی وبه قال حدثنا محمد بن منصور قال حدثنا يعقوب يعني ابن ابراهيم قال حدثني ابي بن اسحاق قال حدثني خزيم بن عبد الرحمن الجزري وعن سعيد بن جبير قال قلت لعبد الله بن عباس رضي الله عنهما يا ابا العباس اجبت لاختلاف اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في هلال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين اوجب قال اني لا اعلم الناس بذلك انما كانت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة واحدة فمن هناك اختلفوا خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجا فلما صلى في مسجده بذي الحليفة ركعتيه أوجب في مجلسه فأهل بالحج حين بلغ من مكانه فسمع ذلك منه أقوام فحبسته عنه مركبا فلما استقلت به ناقته أهل وأدرك ذلك منه أقوام وذلك إن الناس إنما كانوا يأتون إنسانا فسمعوا حين استقلت به ناقته يهل فقالوا إنما أهل حين استقلت به ناقته ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما على شرب البيداء أهل وأدرك ذلك منه أقوام وقالوا إنما
وبه قال حدثنا القعنبي عن مالك بن موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله عن أبيه أنه قال بيداء هذه التي تكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد يعني مسجد ذي الحليفة. وبه قال حدثنا القعنبي عن مالك بن سعيد بن أبي سعيد المقبري وعن عبيد بن جريج أنه قال لعبد الله بن عمر يا أبا عبد الرحمن رأيتك تصنع أربعا لم أرى أحدا من أصحابك يصنعها. قال ما هن يا ابن جريج؟ قال رأيتك لا تمس من الأركان إلا اليمانين ورأيتك تلبس النعال السبتية ورأيتك تسبح بالسبرة ورأيتك إذا كنت بمكة أهل الناس إذا رأوا الهلال ولم تهل أنت حتى كان يوم التربية. فقال عبد الله بن عمر أما الأركان فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمس إلا اليمانين وأما النعال السبتية فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعال التي ليس فيها شعر ويتوسع فيها فأنا أحب أن ألبسها. وأما السبرة فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبح بها فأنا أحب أن أسبح بها. وأما الهلال فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل حتى لما به راحلته. وبه قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا ابن جريج عن محمد بن المنكدر عن أنس رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر بالمدينة أربعا وصلى العصر بذي الحليفة ركعتين ثم بعد بذي الحليفة حتى اصبح فلما ركب راحلته واصطفت به أهله. وبه قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا روح قال حدثنا أشعث بن الحسن عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر ثم ركب راحلته فلما على جبل البيداء أهله. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا وهب يعني ابن جريج قال حدثنا أبي قال سمعت محمد بن إسحاق يحدث عن أبي الزناد عن عائشة بنت سعد بن أبي وقاص قالت قال سعد كان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا أخذ طريق الفرع أهل استقلت به راحلته وإذا أخذ